عزیزان من، ہم بیت المقدس میں مسجد اقصی کے صحن میں کھڑے ہیں۔ رات کے 8:30 بج چکے ہیں، فضا میں سکون ہے اور روح پر ایک خاص کیفیت طاری ہے۔ ہم آپ کو قبۃ الصخرہ مسجد قبلی اور اس کے کشادہ صحن سے گزرتے ہوئے ایک ایسے مقام کی طرف لے جا رہے ہیں جس کی تاریخ بھی دل کو چھوتی ہے اور روح بھی بیدار کرتی ہے۔ یہ مقام باب رحمہ ہے، جسے مسجد باب رحمہ بھی کہا جاتا ہے۔ سن 1967 میں بیت المقدس پر اسرائیلی قبضے کے بعد باب الرحمہ مسلمانوں کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ اسے کبھی گودام اور کبھی پولیس کنٹرول ایریا کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ اس دوران مسلمانوں کو کسی بھی مذہبی سرگرمی کی اجازت نہیں تھی۔ پھر فروری 2019 میں فلسطینی مسلمانوں نے ایک تاریخ رقم کی، ہمت کر کے باب الرحمہ کے دروازے کھول دیے اور ہزاروں افراد نے یہاں نماز ادا کی۔ عزیزام، میرا یقین ہے کہ یہ منظر آپ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہوں گے۔ آئیے باقی باتیں ہم زیارت کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ یہ لیجئے باب رحمہ، 2 محرابی دروازے جو مسجد اقصی کے مشرقی حصے میں ہیں، اور اس کے باہر 2 عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبادہ بن دثامت اور حضرت شداد بن اوس آسودائے خاک ہیں۔ باب رحمہ کا دروازہ عثمانی دور میں انتظامی اور دفاعی نقطہ نظر سے مستقل طور پر بند کر دیا گیا تھا، تاہم عیسائی عقیدے کے مطابق ایک رائے یہ بھی ملتی ہے کہ یہودیوں نے اس دروازے کو بند کر کے حضرت عیسیٰ کے یروشلم میں داخلے کے عقیدے کو غیر مؤثر بنانے کی کوشش کی، جہاں یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبرستان ہے۔ یہودی روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ اسی دروازے سے یروشلم میں داخل ہوں گے۔ قبرستان بنانے کا مقصد حضرت عیسیٰ اور کاہنوں کا داخلہ روکنا بتایا جاتا ہے۔ عزیزام، مسلمانوں کے نزدیک باب رحمہ کی اہمیت ایک تو یہ ہے کہ یہ مسجد اقصی کے قدیم دروازوں میں سے ایک ہے، دوسرا یہ ہے کہ بعض آثار کے مطابق یہاں صحابہ کرام کی آمد و رفت رہی، اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت امام غزالی یہاں 12 سال خلوت نشین رہے اور اپنی شہرائے آفاق کتاب احیاء علوم الدین کی تصنیف یہی مکمل کی۔ مورخین کے مطابق باب رحمہ کی تعمیر رومی دور میں ہوئی، یعنی اسلام کی آمد سے بہت پہلے، جبکہ موجودہ تعمیر اوائل اسلامی دور سے تعلق رکھتی ہے۔ عزیزام، اب یہاں باقاعدہ نماز ہوتی ہے، کچھ لوگ مستقل طور پر یہاں رہتے ہیں، بعض اہل تصوف یہاں خلوت نشینی کے لیے آتے ہیں۔ یہ سنگ مرمر کے ستون پر 7ویں صدی ہجری کی چند تحریریں کنندہ ہیں۔ شام کے وقت درس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے اور درس دینے والوں میں ڈاکٹرز اور انجینئر حضرات شامل ہوتے ہیں۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ فلسطینی اہل زبان ہونے کے باوجود تلاوت کی درستگی پر کس قدر اہتمام سے توجہ دیتے ہیں، ذرا ملاحظہ کیجیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم